کچھ ہمارے نفرتی دوست جو بھٹک گئے کسی کے بہکاوے میں آ کر ہتھوڑا لے کر وہ جا کر ایک قبر کو توڑ رہے. قبر پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے. مزار قبر پرستی اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں. لیکن اس چیز کو ہم اس پر چرچا نہیں کریں گے. صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کسی کی قبر ہے یا کہیں پر کوئی جگہ ہے، عیدگاہ ہے، مسجد، کوئی نشان بنے ہوئے ہیں، تو اس کو توڑنے کی نہ تو کسی مسلمان کو پرمیشن ہے اور نہ تو کسی ہندو بھائی کو پرمیشن. اگر کئی مندر ہے، مورتی ہے، اپنی جگہ پر ہے، مسجد ہے، قبر ہے کہیں پر، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو رہنے دیا جائے. لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو توڑتے ہوئے ویڈیو بنایا جاتا ہے. اور اس ویڈیو میں کیسے الفاظ؟ اس ویڈیو کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے ہندو بھائیوں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کیا کہا کہ باقی نہ رہے شیش رام کا، باقی نہ رہے شیش راون کا. اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس جملے کا مطلب اس بھارت میں اندر جتنے بھی مسلمان یہ سب راون ہیں. باقی نہ رہے شیش راون کا، یہ فرمان ہے رام کا. ان کا یہ کہنا. کبھی بھی شری رام چندر جی نے بھارت کی دھرتی پر رہ کر یہ نہیں سوچا اپنی زندگی میں کہ یہاں ہندو رہے گا کہ مسلمان رہے گا کہ دلت رہے کہ کون رہے. ذات پات کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. وہ تو ایک نظر سے سب کو دیکھتے تھے، ایک نظر سے، ایک سمان سے. مانوتا، انسان، جیسے وہ ایک انسان تھے، مانوتا اور انسان. لیکن اس کو توڑ کر ہتھوڑا لے کر گئے، توڑا. جب پوچھا گیا ان سے بعد میں کہ کیوں توڑا جی آپ نے، انہوں نے کہا کہ سر اسی لیے توڑا ہم نے کہ یہ جتنے بھی ٹوپی اور داڑھی والے، یہ جتنے بھی مسجد اور مدرسے والے، یعنی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب کے سب راون والے ہیں. اسی لیے راون کا شیش نہ ان کا کوئی ونش باقی رہے گا. یہ فرمان ہے رام کا. میں کہوں گا کہ یہ فرمان رام چندر جی کا نہیں ہو سکتا. اور آپ کو ہمت بھی، آپ کو شرم آنی چاہیے. ان نفرتی تینوں نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ کو بھارت میں رہ کر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. نہ تو بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا. ہمارے پولیس والوں سے ہم کہیں گے کہ بھارت کے سنویدھان میں، بھارت کے سنویدھان کے دھارا 153A اور B کے تحت ان کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے بھارت کے اس دیش کی، ہمارے اس ملک کی اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہتھوڑے لے کر قبرستان کو توڑنے کی کوشش کی. اور انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم لینڈ جہاد، پہلے تو اب لو جہاد، اب لینڈ جہاد، مطلب زمین جہاد. زمین جہاد کا کیا مطلب؟ یعنی جہاں جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں ہم ان کی زمین کو اب چھینیں گے، ان کو یہاں سے بھگائیں گے. شاید تم بھول گئے ہو ان مسلمانوں کو آپ نے راون کہا. راون وہ تھا جس نے ناش کیا اس دیش کا. راون وہ تھا جس نے ناش کیا. وہ ایک راکشس تھا، وہ ایک شیطان تھا. وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا، وہ راکشس تھا، وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ ظلم کرنے والا، ایک بہت زیادہ اتھا شکتی کا مالک. اس کو راون بولا جاتا. اسی راون کو مٹانے کے لیے شری رام چندر جی کو کھڑا کیا تھا. آپ بھارت کے اتنے مسلمانوں کو راون کا ونش بتا رہے ہیں. سن لو، ہمارے ان تینوں بھائیوں کو بول رہا ہوں، اگر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہے میرے نفرتی تینوں بھائیوں، ہتھوڑا لے کر اس زمین کو توڑنے سے اور تمہارے کہہ دینے سے بھارت کا مسلمان کوئی راون کا ونش نہیں ہے. یاد کرو جس وقت 1962 کو دیش آزاد ہونے کے بعد یہی چائنا سے مقابلہ ہونے کا جب ٹائم تھا، اس وقت اس بھارت کو کس نے، ہندوستان کے خزانے میں پیسے نہیں تھے، 500 ٹن کا دان کس نے دیا تھا؟ پوچھو ان ہتھوڑے والے بے لگام گھوڑوں سے. اس وقت 500 ٹن کا دان، جن کا نام میر عثمان علی حیدرآباد کا، انہوں نے دیا تھا لال بہادر شاستری کو. لال بہادر شاستری نے کہا کہ نظام، میر نظام عثمان صاحب،
آپ اگر تعاون نہیں کریں گے تو ہمارے اس دیش پر چائنا کا قبضہ ہوگا۔ جب اس وقت 1962 میں چائنا سے مقابلے کے لیے گئے تو ٹینک اور توپ خریدا گیا اور چائنا سے مقابلہ کیا گیا۔ 500 ٹن سونا جو میر عثمان نے دیا تھا، ان کے دیے ہوئے چندے سے جا کر چائنا سے مقابلہ کیا تھا۔ اگر 500 ٹن کا سونا میر عثمان نہیں دیتے تو آج ہمارا بھارت کا آدھا حصہ چائنا کے اندر میں شامل ہوتا۔ یاد کرو ان کی تاریخ کو۔ اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد سب سے پہلے بھارت کے اندر کس نے بنایا تھا، جس کو آج بھارت کے اسٹیٹ بینک کے نام سے ہم جانتے، یہی میر عثمان علی نے بنایا تھا، جس کو بعد میں بھارت کے اسٹیٹ بینک بنایا گیا تھا۔ تمہیں شاید تاریخ معلوم نہیں، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو 5 لاکھ روپے سونا دیا تھا۔ دان دیتے ہوئے وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے۔ بنارس کی ہندو یونیورسٹی کو 10 لاکھ روپے چندہ دیا تھا۔ کون؟ یہی میر عثمان علی۔ تم ان کو راون کی اولاد بولتے ہو، شرم نہیں آئی بولتے ہوئے؟ ہم راون کی اولاد نہیں۔ یہ نسل جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، نہ تو ہندو راون کی اولاد نہ مسلمان راون کی اولاد ہے۔ راون کی اولاد تم ہو، اس لیے کہ یہاں کی اکھنڈتا کو توڑنے کی تم نے کوشش کی۔ اور یاد رکھو، جب جب کوئی اکھنڈتا کو توڑتا، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم، وہ پرماتما کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ نے اکھنڈتا کو توڑنے کی کوشش کی، ان کو راون کی اگر اولاد کہا تو یہ راون کی اولاد نہیں ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ بھارت کا مسلمان راون کی اولاد نہیں، بلکہ بھارت کا مسلمان اس دیش کا لوکپری، اس دیش کا دیش بھکت ہے۔ ہندو مسلمانوں کی پرانی تہذیب ہے، پیار سے محبت سے رہتے۔ کس خدا کے کہنے پر تم نے یہ حرکت کی؟ کس نے توڑنے کی تم کو پرمیشن دی؟ کیوں نہیں کارروائی ہوئی ان کے اوپر؟ ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ اگر میں غلط بولتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاؤ، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن بولنا پڑے گا۔ حق بات ہے، فریڈم آف تھاٹ بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو راون کی اولاد ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر امبیڈکر کو 54 ایکڑ زمین دی تھی، کس نے؟ میر عثمان علی نے۔ کون تھا وہ؟ اگر راون کی اولاد ہے وہ، مسلمان کو آپ راون کی اولاد بولتے ہیں، تو 54 ایکڑ زمین میر عثمان علی نے کیوں نہیں دی؟ کیوں دی؟ دیتا وہ؟ نہیں دیتا۔ 54 ایکڑ زمین دیے میر عثمان نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کہ جائیے کالجز بنائیے، جائیے اسکولز بنائیے، جائیے یونیورسٹی بنائیے۔ 54 ایکڑ زمین۔ تعجب کی بات ہے، آج ان کو کہہ دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو، ٹوپی داڑھی والوں کو، جن کی مسجد ہے، جن کے مدرسے ہیں، کہ جناب تم تو راون کی اولاد ہو۔ شرم ہونی چاہیے اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے، شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، کچھ لوگ اس طرح کے ظالم دشمنان اسلام بھارت میں نہیں پوری دنیا میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سے توڑنے، شریعت سے دور کرنے کی پوری کوششیں جاری ہے، لیکن ہم اللہ سے کتنا قریب ہیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے قرآن سے ہمیں کتنی محبت ہے، اپنی شریعت سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ اپنی اس جوانی کو صحیح استعمال میں لگائیے، اپنی زندگی کے صحیح لمحات میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ باطل طاقت وقتی طور پر ابھرتی ہے، لیکن جب حق آ جاتا ہے، جب آپ کی زندگی میں شریعت ہوگی، آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نوجوانوں آپ کی زندگی میں سنت ہوگی تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو دیا جائے گا اگر آپ ایسے وقت میں سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، اس جوانی کو ضائع مت ہونے دو۔ یقیناً جوانی بہت سارے ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اپنی جوانی غلط چیزوں میں بگاڑ دی، ختم کر دی، تباہ کر دیا، لیکن جب وقت آتا ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو افسوس کرتے۔ ورقہ بن نوفل نصرانیوں کا ایک بڑا عالم، ایک یہودی عالم،
جب محمد رسول اللہ کو ان کے سامنے پہلی بار اما خدیجۃ الکبریٰ لے کر گئیں، جب محمد رسول اللہ کو پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں شروع کی جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی لے کر آئے، حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر اچانک سے کہتے ہیں کہ محمد پڑھو اقرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں نہیں جانتا ہوں پڑھنا۔ 3 مرتبہ یہ کنورسیشن چلا، حضرت جبرائیل امین نے پھر سے کہا پکڑ کر بھیج کر، تو آپ علیہ السلام پڑھے، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، وہاں سے واپس آئے، اما خدیجہ کو بتایا، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ایسا رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، چونکہ آپ غریبوں کی، بے بسوں کی، لاچاروں کی خدمت و مدد آپ کرتے ہیں، آپ کے اوپر بانی ہوئی ہے اہمیو سویمدم بدامی جشتم دوا برتمانو شبیم کامی تتمگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام، عشق کے طرف سے بانی ہوئی ہے۔ چلیے ہم اپنے بھیا کے پاس جاتے ہیں، اپنے چچیرے بھائی کے پاس۔ اما خدیجہ محمد رسول اللہ کو لے کر جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی پورے احوال کو بیان کرتے، تو وہ ورقہ بن نوفل کیا کہتا ہے کہ کاش میں جوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو اپنے سماج سے، آپ کو آپ کے گاؤں سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے اچھا مجھے میرے قوم نکالیں گے؟ کہا جی، اچھا کرنے والوں کو کبھی کبھی برا بولتے ہیں لوگ۔ آپ لوگ ایسا ہے جب کوئی اچھا کرتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی آیا بڑا کام کرنے والا۔ اچھے کرنے والوں کی پولنگ ڈاؤن زیادہ ہوتی۔ یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا، اس طرح کے جلسے جو لوگ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی کھولیں گے کوئی کام نہیں ملتا تم کو جلسہ کر رہے ہو، کیا ہوتا ہے اس جلسے سے؟ آپ کہو کہ اس جلسے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن و شریعت کی باتیں سننے کو ملتی ہے، اللہ کا فرمان کھل کر سامنے آتا ہے، شریعت اللہ اور احادیث ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کم سے کم 10 15 20 25 30 منٹ بیٹھ کر سننے کا موقع تو ملتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کمیٹی والوں کو کچھ نہیں ملتا، جلسہ کرتے ہیں، تو اسی لیے اچھا جو کرتا ہے لوگ پیر کھینچتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد تم کو تمہارے گاؤں سے تم کو نکالے گا تمہارے سماج کے لوگ۔ تو محمد رسول اللہ چونک کے بولتے ہیں آشچریہ ہو کر کہ ہم کو ہمارے لوگ نکالیں گے؟ کہا جی تم کو تمہارے گاؤں سے نکال دیں گے، تمہارے حق کی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ کاش میں جوان ہوتا، دیکھیے جوانی کی خواہش کر رہے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہارے قوم کے لوگ تم کو نکال دیتے، تو میں تمہارا اقرار اور اعتراف کرتا اور تمہاری میں مدد کرتا۔ ابھی تو ہمارے پاس جوانی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی جوانی کو نماز میں، روزے میں، سوشل ورک میں، غریبوں کی مدد، سماج میں اچھا کام۔ اگر کوئی جوان ہے، گریجویشن پڑھائی کا زمانہ ہے تو ڈھنگ سے پڑھے، وہ محنت کرے۔ اگر کوئی جوان ہے اگر بزنس میں لگنا چاہتا ہے تو جائے، محنت سے کام کرے، ایمانداری سے، لیکن شراب کی تھیلیوں میں نہ جائے کہ نہیں جناب یہ جوانی ہے، ابھی جوانی ہے، جب بڑھاپا ہوگا تب اللہ کو یاد کر لیں گے، اس وقت تو یو ول بی ایکسپائرڈ، آپ تو جانے والے، آپ کا ایک قدم تو اس میں قبر پہ جا چکا ہے۔ بوڑھے ہو کر نماز روزہ نہیں، وہ تو مرنے کا سمے۔ عبادت میں مزہ تبھی آتا ہے جب خون کے اندر گرمی ہو۔ فجر کی نماز میں اٹھو، اس سردی میں وضو کرو ٹھنڈ پانی سے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے پانی سے بنایا ہے، خوبصورت انسان بنا کر بھیجا ہے، دیکھو میری رضا کے لیے اس ٹھنڈ میں بھی، جنوری اور دسمبر کی ٹھنڈ میں بھی اٹھ کر میری رضا کے لیے ٹھنڈ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ آپ کی قسمت کا فیصلہ
آپ زمین پر نماز پڑھیں گے، اللہ آسمان پر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، یقیناً آپ کی یہ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو جانے دیا اپنے ہاتھ سے، نہ تو آپ اللہ کے محبوب بن پائیں گے۔ جب آپ اللہ کے وفادار نہیں بنیں گے، جب آپ اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے طرف سے تو آئے گی نہیں۔ آپ کے نیتا لوگ تو مدد کریں گے نہیں، آپ کے دنیا کے لوگ تو مدد کریں گے نہیں، بلکہ یہ تو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے، اپنی طاقت کا عجیب عجیب بھرم پھیلا کر جناب اب تو یہ ہونے والا وہ ہونے والا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کرونا کال میں سب سے پہلے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہوتے، سب سے پہلے اسکول مدرسوں کو بند کیا جاتا۔ یقیناً کرونا ہے مانتے، اگر تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے اگر کرونا واقعتاً ہے، آئی ایکسپٹ دیٹ، تو سب سے پہلے شراب خانے کو بند کرنا چاہیے، سب سے پہلے مارکیٹوں کو بند کرنا چاہیے، مدرسوں کو بند کر دیتے ہیں، اسکول کو بند کر دیتے، تعلیم میں لات مار دیتے ہیں آپ، یہ بات نہیں چلے گی۔ اور جناب رات کو کرفیو، کیوں رات کو کرونا سڑک پہ زیادہ دوڑتا ہے؟ وہ تو دن میں زیادہ دوڑتا ہے۔ کرونا جہاں دیکھا بھیڑ زیادہ وہاں پر گھس جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ توفیق دے ان لوگوں کو، صحیح ہدایت کی توفیق دے، صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ نہ معلوم کس طرح کی باتیں ہوتی، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال 70 سال کی زندگی ہمیں دی، بس قرآن و سنت کے مطابق ہماری یہ زندگی گزرنی چاہیے۔ ویداہمیت پرش مہانیما دتیو وارون تپسیا پرستاتینیایا، درشٹی پوتام، ہم اپنی زندگی گزاریں گے درشٹی پوتام، سوچ سمجھ کر، ستیہ پوتام، سچ بول کر، ودید واچم وستر پوتام جلم